سچا ہے اللہ اور اس کا رسول اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان سب سچے ہیں اور ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ اس مقام تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر دی فضیلت بیان فرمائی۔ جیسا کہ معروف احادیث مبارکہ کے مطابق فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہے کہ جو کوئی نماز عشاء باجماعت ادا کر لے سو جائے اور پھر فجر اٹھ کے باجماعت ادا کر لے، اللہ پاک ان ساری رات دی عبادت دا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اگر توفیق مل جائے نماز تہجد دی، دعا کرو اللہ سب دے نصیب چ فرمائے۔ یہ بڑی پیاری نماز ہے جو سید الانبیاء دے اوپر لازم ہے، لیکن امت دے اوپر نفلی عبادت ہے، لیکن اس کا درجہ بہت زیادہ ہے، بڑی فضیلت اس دی۔ تو اگر توفیق مل جائے نماز تہجد دی، ذکر رات دی، شب بیداری دی، ذکر و اذکار دی تے نور علی نور ہے نا۔ تے اگر بندہ سست بھی ہوئے نماز عشاء پڑھ لئیے، اٹھ کے فجر جماعت دے نال پڑھ لے، وہ دے واسطے بھی خوشخبری کی ہے کہ انہوں رات دی عبادت دا ثواب اللہ پاک عطا فرما دیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ اس حدیث مبارکہ دے راوی نے آپ روایت فرماندے نے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام اذا نظر الى القمر لیلۃ البدر، 14ویں دا چند اپنے عروج تے میں اپنی آب و تاب دے نال روشنی دے رہا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام اس کی طرف نظر اٹھائی، فقال اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا، جس طرح تسی بغیر کسی رکاوٹ دے اس 14ویں دے چند ویکھ رہے ہو نا، ان قریب اللہ پاک نو بھی تسی اسی ہی طرح ویکھو گے۔ یعنی ہر جنتی جنت دے اندر جب اللہ پاک دے فضل دے نال یہ بھی اپنا یقین رکھنا ہے کہ جنت ساڑھے اعمال تے نہیں، اعمال اس واسطے ضروری نے کہ اللہ پاک دی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ساڑھے واسطے لازم ہے۔ اپنے سونے کریم رب دا اور سونے محبوب نبی دا حکم سمجھ کے اسی عمل کر رہے ہیں، باقی ساڑھے اعمال دا وہ درجہ نہیں ہے کہ اسی اللہ دی بارگاہ جو پیش کر سکیے کہ یا اللہ اسی کچھ کیتا ہے، نہیں۔ یہی اپنے اندر یقین رکھنا ہے، یہی رب دی حضور التجا کرنی، مالک نہ کچھ کیتا ہے تے نہ کرن جو گیا، تیرے فضل تے ہی سانو امید ہے، تے حقیقت ہے کہ اللہ دے فضل دے نال ہی بیڑا پار ہونا ہے۔ تو جب اللہ پاک اپنا فضل فرما دے گا تو تمام جنتی اپنے رب دا دیدار کرن گے، اور اہل جنت نو رب کریم دی طرف حکم ہوئے گا سلام قولا من رب رحیم، اے جنتیوں تاڑے اوپر سلام ہے اس رحمان تے رحیم رب دی طرف۔ تو اہل جنت اپنے رب نو بغیر حجاب تو دیکھ سکیں۔ تو رب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تے ارشاد فرمایا، پر تساں کرنا کی ہے یہ فضیلت حاصل کرن دے واسطے، ٹھیک ہے یہ دے اندر شک کوئی نہیں کہ معاملہ رب دے فضل تے بے، پر کچھ نہ کچھ جتنی ہمت ہے ابھی وہ دے مطابق عمل تے ضروری ہے نا۔ جب اللہ دے نال بندہ محبت ادا ویدار ہوئے، رسول اللہ دے نال محبت ادا بھی کرے تو رسول اللہ دے فرمان نو وہ نظر انداز کرے تو کس طرح دی محبت ہے؟ نہیں،
محبت دا تقاضا ہے وے کہ اپنے محبوب دے ہر حکم تے بندہ مر مٹے، اے محبت دا تقاضا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسی انج کرو کہ جب تسی نماز فجر ادا کر لو تو پھر جس طرح اساں اللہ کریم سانو سمجھ عطا فرمائے، اول تے اٹھنا نہیں، جے اٹھ پئیے تو پھر سانو دوڑ لگی ہوندی ہے، فٹافٹ جا کے پھر سو لیے۔ ٹھیک ہے، نیند انسان دے جسم دا حق ہے، یہ دا حق بھی ادا کرو، لیکن رات جو گزر گئی ہے یہ ہون جڑا ویلا نا فجر دا، یہ سون والا نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو ٹائم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تے ارشاد فرمایا کہ تسی اپنے رب نو اس طرح ویکھو گے جس طرح 14ویں دے چانن ویکھ رہے ہو، پر انج کرنا ہے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب تو قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل الغروب، سورج طلوع ہون تو پہلے تے غروب ہون تو پہلے۔ یہ کیڑے اوقات نے؟ فجر اور عصر، یہ دو ٹائم نے۔ نماز عصر دی بھی اللہ کریم سپیشل طور تے باقاعدہ یعنی ایک نماز دا نام لے کے اس کی اہمیت نو بیان فرمایا، حافظو علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، تسی اپنے نمازاں دی حفاظت فرماؤ اور بالخصوص نماز عصر یعنی وسطی درمیانی نماز ہے۔ تو کنیاں نمازاں نے ٹوٹل؟ 5 نے نا، تو درمیانی کیڑی نماز بنے گی؟ نماز عصر۔ نماز عصر دی حفاظت کرن دا اللہ کریم خصوصی حکم فرمایا، اور نماز عصر پڑھ لو تو پھر اللہ دے ذکر دے واسطے بیٹھ جاؤ، کچھ دیر نکال لو اپنے واسطے بھی۔ یہ جڑے دنیا دے معاملات نے ساڑھے اپنے نہیں، یہ تے ہو رہا واسطے نے نا، اپنے واسطے وقت وہی ہے جڑا اللہ دی یاد دے اندر، اللہ دے ذکر دے اندر گزرنا ہے۔ تو نماز عصر تو بعد کوئی نفلی نماز نہیں، کی کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب دی حمد و ثنا کرنی، تسبیح بیان کرنی، کسے بھی الفاظ دے نال بے شمار قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر تسبیحات دے انداز موجود نے، کسے بھی طرح اپنے سونے کریم رب دی حمد و ثنا کرنی۔ اور پھر نماز فجر جب پڑھ لو پھر کوئی نفلی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اور جس طرح کہ بالاتفاق سورج اتنی بلندی دے آ جائے کہ سوا نیزے دے اوپر آ جائے تو پھر تسی نفلی نماز ادا کرو، جیسا کہ نماز اشراق ہے، نماز اشراق تو بعد نماز چاشت ہے، لیکن طلوع آفتاب تو قبل کی کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب دی حمد و ثنا کرنی۔ جس آدمی نے نماز پڑھی اور اپنے رب دی حمد و ثنا کی تھی، وہ اللہ دے فضل دے نال جنت داخل ہوئے گا، اور اپنے کریم رب نو سونی صورت دے اندر جو ہے دیدار اپنے رب دا ضرور کرے گا۔ اس واسطے کوشش کرو، ویسے تو ہر وقت ہی اپنے رب دی یاد دے اندر مستغرق رہنا چاہیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اتنے تو ٹائم دا بھی اللہ کریم ٹائم فریم نہیں کیتا کہ لو جی فلاں وقت کرو، نہیں، فرمایا یذکرون اللہ قیاما، کھڑیاں بھی ذکر کر، بیٹھیاں بھی ذکر کر، لیٹیاں بھی ذکر کر، ہر حال وچ اپنے کریم اللہ دا ذکر کر، بلکہ ہر دم جو سانس نکلنے والی ہے نا، ہر سانس دے نال اپنے اللہ نے یاد کر۔ لیکن دو ٹائم جڑے نے نا، اور تس اپنے بزرگاں نو ویکھیا بھی، ہن تے اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے، ہن تے ساڈا حال ہی عجیب ہے۔ پہلے اپنے بزرگاں نو اپنے گھراں دے اندر تساں ویکھیا کہ جب نماز اثر ادا کر لیندے سن تو مساجد دے اندر قرآن پاک لے کے بیٹھ جاندے سن، گھراں دے اندر بیبیاں
شام دا کھانا بنان تو پہلے قرآن پاک دی تلاوت ہوندی سی کہ نہیں ہوندی؟ اور اسی طرح فجر، نماز فجر پڑھ کے پھر بیڈ دی طرف دوڑ نہیں سی لگائی جاندی جس طرح ہون ساڈا حال ہے۔ فٹافٹ ادھروں سلام پھیری، سلام پھیر کے پیچھے منہ کری دیتے، ادھے نوں دوڑ لگی نہیں، دروازے تک بھی پہنچ گئے ہوندے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ بیٹھ کے اپنے رب دا ذکر کرو۔ اور تساں ویکھیا کہ اپنا تھوڑا جب پیچھے ٹر جاؤ تو مساجد دے اندر بھی یہی حال سی۔ فجر تو بعد کوئی بچے قرآن پاک پڑھنے واسطے آ رہے نہیں، جنہاں نے پڑھیا ہوئے وہ بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں۔ ہوں قرآن پاک دا نسخہ تسی رکھ دیو الماری دے اندر، ہیں جی، تو دی ڈیٹ لکھ دیو، تو جتھے رکھے ہے نا تسی سال تو بعد بھی اتھے ہی انہوں پاؤ گے۔ اللہ اتنے میں ایک واقعہ تھوڑا جا میں عرض کرا ذرا تھوڑی جی عبرت واسطے۔ ہوں تو یہ بھی چیز نہیں رہی، پہلا کی ہوندا سی جڑے امام مسجد ہوندے سن نا، مقتدی حضرات تبرکن انہاں دی بطور خدمت اپنے گھر چ بلانا، انہوں نے کھانا کھلانا اور انہاں دے کول دعا کروانی۔ کیوں جی؟ درست بات۔ اسی طرح ایک مقتدی نے امام صاحب نے بلایا، جس جگہ تے بٹھایا اتنے انہوں نے کچھ پیسے پے ہوئے سن، تو کھڑکیاں دا رواج سی، کھڑکی جو ہوا آ رہی ہے تو پیسے جڑے نے نا وہ اڑ رہے ہیں۔ قرآن کریم دا نسخہ قریب ٹیبل تے موجود سی، امام صاحب نے وہ پیسے پکڑے تو قرآن پاک دے جلد اٹھائی تو دے رکھ دیتے کہ اڑ کے ضائع نہ ہو جان، گم نہ ہو جان۔ لیکن انہوں نے دسنا یاد نہ رہا کہ جڑے تواڈے اتنے پیسے پے سن وہ میں فلان جگہ تے رکھ دیتے ہیں۔ انہاں کھانا پیش کیتا، امام صاحب دعا فرمائی، اپنے گھر آ گئے۔ بعد ہی جدوں انہوں نے وہ دیکھے نا کہ اتنے انہیں پیسے رکھے سن تو پیسے موجود نہیں، یہ بھی یاد رکھو اگر کوئی ایسا موقع بن جائے تو بدگمانی دی بجائے تحقیق کر لو۔ انہوں نے امام صاحب نے پوچھا نا، لیکن اپنے اندر بدگمانی پیدا کر لی، حتیٰ کہ نماز سے پڑھتے رہے مقتدی صاحب، لیکن دل دے اندر نفرت کہ لو جی ایسا نالے امام صاحب نے کھانا کھلایا، دعوت کی تھی، تو نالے ساڑھے پیسے چوکے لے گئے۔ وہ جڑے مرد سی وہ بھی تے بی بی، انہوں نے اپنے اندر یہ نفرت پال دینے پہ، حتیٰ کہ سال گزر گیا۔ ہوں جس طرح ایک بندے دی روٹین بنی ہوتی ہے نا کہ تمام لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو بندہ سوچتا ہے میں اگر یہ نہ کیتا تو پھر لوگوں دی دوسرے ساتھیوں دی نظر چاہ رہے ہیں کہ لو بھائی انہاں سارے نے کھانا کھلایا ہے، تو اس دفعہ انہوں نے بلایا اپنے گھر امام صاحب نے، انہیں ساتھیوں دی تنقید تو بچن واسطے انہیں کہہ لو کہ مجبوراً نہیں پھر بلایا، لیکن وقت جڑا نا کنا گزر گیا کہ سال دا وقت گزر گیا۔ سال دا وقت گزرن تو بعد جدوں مولوی صاحب نے بلایا تو کہنے لگا حضرت 1 سال ہو گیا ہے میں تھوڑے نال سلام نہیں لئی، لیکن تو میں نے پوچھا نہیں کہ میں تھوڑے نال سلام کیوں نہیں لئی۔ مولوی صاحب فرماندے نے تیری موج ہے بھائی، ساڈا کہڑا کسی ہوتے کوئی زور ہے، جی کوئی لے لے تو اللہ دا بھلا کرے، نہیں لوے تو پھر بھی اللہ دا بھلا کرے، پر یہ تے ساتھی دس چھڑ کہ تینوں شکوہ کی سی۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا نا کہ تینوں میرے تے اعتراض کی سی، تو پیچھے نماز پڑھنے والا بڑی بے باکی دن جس طرح ہونا سی، اللہ کریم معاف فرمائے، جنہوں کوئی باہر سلام لینا پسند نہ کرے جے نال مولوی صاحب تے انہوں بھی تنقید آ جاندی ہے، یہ اندر بھی نقصے، یہ اندر بھی نقصے، یہ ٹردا انجے بہندا انجے، ایک فلاں کام انج کردا ہے۔ اللہ کریم سب نے سمجھ عطا فرمائے۔ مولوی صاحب نے پوچھا جب بھائی تینوں ہون دس دے میرے نال کی اعتراض سی؟ انہیں کہا جی میں پچھلی واری تانوں گھر بلایا تسی میرے پیسے چک کے لے گئے سو۔ مولوی صاحب رون لگ پے،
وہ مقتدی صاحب کہندے نے روندے کیوں میں تانوں معاف کر دیتا. آپ فرماندے نے اس بات دا دکھ نہیں کہ تو میرے تے الزام لگایا، دکھ اس بات دا ہے کہ پورا سال ہو گیا ہے تو قرآن پاک نو ہاتھ لگا کے نہیں ویکھیا. اگر تو قرآن پاک اسی روز یا دوسرے روز چوتھے روز قرآن پاک اپنے گھر جڑا نسخہ لیا کے رکھیا ہی انہوں کھولدا تے تیرا اعتراض اسی ویلے ہی مک جانا سی. یہ تیرے پیسے تھے پے سن، ہوا دے نال اڑ رہے سن، تے میں پکڑ کے قرآن پاک دی جلد اٹھائی تے میں او دے اندر رکھ دیتے تاکہ یہ اڑ نہ جان. مینوں دسنا یاد نہ رہا تو مینوں پوچھیا نہ، مینوں بھی یاد نہ رہا، لیکن تو بدگمانی اپنے اندر رکھ کے تو اتنی دیر تو میرے نال نفرت بنائی رکھی کہ میں تیرے پیسے چک کے لے گیا. تو رونا مینوں اس بات تے آ رہا ہے وہ تے ایک بندے دا سی تے ہون تے حال ہی جڑا ہے وہ سارے دا سارا ہی ٹوٹل زیرو ہو گیا معاملہ. جنہاں بچوں نو اسی قرآن کریم پڑھانے بھی ہاں، لمحہ فکری ہے، میری بات نوٹ کرو اور اپنے گھروں دے اندر اس بات نو ویکھو. جنہاں بچوں نو اسی قرآن کریم پڑھانے بھی ہاں، پڑھن تو بعد کدی پوچھے انہوں کہ پتر قرآن پاک کھول کے کوئی صفحہ دو صفحے کوئی رکوع دو چار رکوع تلاوت کرنا ہے. میں تواڈے تے سوال کرنا وا، کیا اگر قرآن پاک دی تلاوت نہ کیتی جائے تو قرآن پاک یاد رہے گا؟ جی اللہ سانو سمجھ جائے بھول جائے گا نا. تو جی سانو بھول جائے گا تو وہ ساڈے بچوں کو کتوں یاد رہنا ہے؟ یہ قرآن پاک اس واسطے نہیں کہ اسی اپنے گھر دے اندر لیا کے رکھ دی جس طرح کہ پہلا تسی ویکھیا ہے. ہن تے وہ بھی نہیں رہا کہ جڑا مرکزی دروازہ ہوندا سی وہ تے ایک آلہ بنایا ہوندا سی، وہ تے قرآن پاک رکھ دینا تے پوچھیا بھائی یہ کیوں رکھیا ہے؟ تے گھر والے نے جواب دینا اس واسطے کہ دے نیچوں دی لنگھاں گے نا تے سانو برکت حاصل ہوگی. اللہ دے بندے انج برکت نہیں حاصل ہوندی. برکت انہوں پڑھو ایدے تے عمل کرو پھر برکت حاصل ہوندی. تو بات عرض کر رہا سن کہ مساجد دے اندر بھی رونق لگی ہوندی سی، کدھر قرآن پاک تلاوت کرنے والے کر رہے نے اور کدھر بچے پڑھ رہے نے ہوں. تسی کسی بھی مسجد جا کے دیکھ لو. وہ دی وجہ کہ جب ماں باپ نے 8-9 بجے اٹھنا تے بچیاں کتوں جلدی اٹھنا. اللہ سن سمجھ عطا فرمائے. دنیا دے معاملات دے اندر اسی سمجھنے بڑی ایسا ترقی کیتی ہے، لیکن حقیقت ہے بھی ایک گل کڑوی ہے لیکن کماں گا ضرور. ترقی نہیں کیتی اسی فارورڈ نہیں بلکہ بیک ورڈ ہو. ان دنیا دے مال دی کی حیثیت ہے جدے تے سانو اینا مان ہے. یہ انی قبرستان بھری پڑی ہے، انہاں کول مال نہیں سن، انہاں کول کوٹھیاں تے کاراں نہیں سن، تے جب یہ گئے نا تے کتھے نے یہ چھڑ گئے نا. اور نال جانے والا میرے بھائی عمل ہے جی دی طرف ساری توجہ نہیں. تو بات عرض کر رہے سر فجر دی نماز پڑھ لو تے دوڑ لگا کے بیڈ تے نہ پہنچو بلکہ قرآن پاک دی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، اللہ دی حمد و ثنا کرو، تسبیحات اللہ دی کرو. اسی طرح نمازی اثر پڑھ لو تے پھر اللہ دی یاد دے واسطے کچھ گھڑیاں نکال لو. یہ بڑا فائدہ ہے. سب تو بڑا فائدہ کہ تواڈے واسطے فرشتے گواہ بن جان گے. فرشتے جب فجر والے جان گے نا شام نو مالک کائنات دی بارگاہ چ میرا رب پوچھے گا میرے بندے کول گئے سو ہن آئے ہو تے کس حال چھڈ آئے ہو؟ فرشتے عرض کردے نے مالک جدو صبح گئے سا نا رات والے واپس آئے تے صبح والے دن والے دی ڈیوٹی ہن آ رہے نے. اے ٹائم جڑا نا وہ آ رہے نے تو انہوں نے گواہی دینی یا اللہ جدو اسی گئے سا نا ادو بھی بندہ تیرے ذکر دے اندر سی تے اثر ویلے جدو شام میں چھڑ کے جان گے تو تسی اثر ویلے اللہ دی حمد و ثنا کر رہے ہو گے تے جا کے گواہی دیں گے یا اللہ جدو چھڑ کے آئے سا نا ادو بھی تیرے ذکر دے اندر مشغول سی. یہ بڑی بڑی گواہی جی. اج سانو دی قدر کوئی نہیں. اج صرف ڈالر دی قدر ہے، نوٹاں دی قدر ہے. قبر چ نوٹ نہیں جے کم آنے، قبر چ عمل کم آنا جے تے جانان قریب کوئی پتہ لگنا کہڑے ویلے کسی دی 50 سال کسی دی 60 سال کسی دی 70 سال عمر گزر گئی ہے تے کی لگتا جی نا جی میں رات خواب چ کچھ دیکھیا ہے تے ہن اٹھیا تے بس ایک منظر یاد رہ گیا ہے. گزریا ہوا وقت ہی ہے، یہ گزر جانا ہے. جھونپڑی دے اندر بھی گزر جانا ہے، محل دے اندر بھی گزر جانا ہے. وقت رکنا کوئی نہیں. تو کچھ اپنی قبر واسطے کر لیے. اللہ دی بارگاہ چ التجا اللہ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.